اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ درس میں یہ بتا دیا تھا کہ باب افتعال کے معانی جو کہ 6 تھے وہ سب بیان ہو چکے۔ پھر اس کے بعد چند سوالات اور ان کے جوابات بھی دینے کی سعی و کوشش کی۔ الحمدللہ وہ بحث گزر گئی۔ آج جو جدید درس ہے باب انفعال، یہ 5واں باب ہے۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے 5واں باب انفعال ہے۔ انفعال، انفعل ینفعل انفعالا، چون مثلا انفعل ینفعل انفعالا، انصرف ینصرف انصرافا، اس کے لیے مثال دے دیا۔ انصرف ینصرف انصرافا۔ اس باب کی بھی ہم معانی دیکھا ہے تو اس میں معانی کے لحاظ سے نہیں ہے، اس کی ایک ہی خصوصیت ہے اور سمجھ لے اس باب کا ایک ہی معنی ہے، وہ معنی بھی متابعہ ہے۔ متابعہ کے لیے اثر قبولی کے لیے آ جاتا ہے۔ اس باب کے اور معنی نہیں ہے، بس یہی جو اثر کسی فعل میں قبول کرنا ہے کہ کوئی بھی فعل جس میں اثر قبولی ہو تو اس معنی کے لیے آ جاتے ہیں۔ باب انفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف خارجی افعال میں آ جاتے ہیں، یعنی خارجی افعال میں پائے جاتے ہیں۔ کیا باب انفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ خارجی، باطنی نہیں، خارجی امورات معاملات میں استعمال کرنے کے لیے باب انفعال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ فعل جن کا اثر ظاہری ہو، ایک ایسا فعل ہے جن کا اثر ظاہری ہے، تو اس میں ہم مثال دیں گے۔ اور اس باب میں تو ایک فعل جس کا اثر ظاہری ہو تو اس کو دکھانے کے لیے باب انفعال کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن مثلا دیکھو، ایک جس میں ظاہری نہیں ہو، مثلا وہ فعل جس کا اثر باطنی ہو تو اس میں مثلا اس کے لیے مثال دیا ہے انہوں نے علیمہ۔ ایک دوسرا جو ہے ظنہ، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں باب افعال قلوب، ہم کہتے ہیں اس کو، یعنی جو دل سے تعلق رکھنے والے چند افعال ہیں۔ تو ظنہ بات کیا ہے؟ ظنہ اور علمہ جیسے افعال ان باب میں نہیں لے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کا جو اثر ہے وہ اثر باطنی ہے اور اس باب میں اثر ظاہری ہے، لہٰذا وہ ظاہر و باطن ایک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے اور متعدی کبھی نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ باب ہمیشہ لازم میں ہی استعمال ہوتا ہے اور متعدی کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہوا؟ اس کے مثلا غلق الباب، مثلا اس کے لیے آ جاتا ہے، مثلا اس شخص نے باب کو بند کر دیا، تو ہم اس کو بتانے کے لیے کیا ہے؟ ان غلق الباب، اس نے کیا ہے؟ دروازے کو بند کر دیا، تو ان غلق الباب، تو اس باب کیا ہے؟ باب بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ظاہری افعال ہے، تو ایسے چیزوں کے لیے باب انفعال استعمال ہو جاتے ہیں۔ باب انفعال کا معنی بتا دیا۔ باب انفعال مثلا صرفتہ، متابعہ کے لیے کہا، متابعہ کے لیے آ جاتا ہے، میں نے اس کو کیا ہے؟ تصریف کیا، میں نے اس کو کیا ہے؟ بکھیر دیا، یا اس سے صرف نظر کر دیا، مثلا اس طرح کا ہو، یا رخ موڑ دیا، تو فانصرف، وہ رخ موڑ دیا، یعنی وہ ہٹ گیا، اس طرح سے بھی کہا۔ قسمتہ،
میں نے اس کو تقسیم کر دیا. تو دیکھو جب وہ تقسیم ہو جاتا ہے نا تو اس اثر کو اس فعل میں جب اثر آ جاتے ہیں تو اس کے لیے باب انفعال انقسم فانقسم بس وہ کیا ہو گیا تقسیم ہو گیا. غلق الباب باب مغلوق ہو گیا مثلا دروازہ بند ہو گیا. اسی طرح کسرتہ کسی نے کہہ دیا مثلا میں نے اس کو توڑ دیا تو توڑا ہے تو پھر وہ توڑنا جس چیز میں قبول ہوگا نا تو اس کے لیے ہم یہ بتائیں کہ وہاں اس چیز نے آپ کے جو توڑا تھا اس کے اثر کو اس نے قبول کر دیا. تو اس فعل کو دکھانے کے لیے ہمیں باب انفعال کی ضرورت ہے. تو فن کا سرا پس اس نے کیا ہے قبول کر دیا توڑنے کو. تو اس طرح سے ہوگا اس کا اثر اس میں ظاہر ہوتا ہے. یہ بس یہ ظاہری افعال میں استعمال ہوتے ہیں. باب ہے انسان کے باطن سے وہ افعال مثلا دل ہے مثلا اور نیت کرتا ہے احساس ہونا دکھ درد ہونا یہ ساری چیزیں افعال قلوب کہتے ہیں. یہ دل کے کائنات میں اس طرح کے افعال ظاہر ہوتے ہیں. باہر ہو تو مثلا آنکھوں سے دیکھنا ہاتھ سے چکنا مثلا ہاتھ سے جو ہے لمس کرنا مثلا کوئی چیز کھلے ٹوٹے مثلا یا بند ہو جائے بکھر جانا یہ تمام چیزیں کیا ہے ظاہری افعال ہیں. اور افعال باطنی نیت کرنا مثلا ارادہ کرنا احساس ہو جانا تو یہ سارے افعال باطنی ہے. بس آپ یہاں پر ہم آتے ہیں یہاں پر ایک سوال ہے ایک ہی سوال دیا ہے انہوں نے. وہ سوال وہی ہے اس میں چند افعال ہے یہاں پر افعال ہے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. ان افعال کو ہمیں باب انفعال میں لے جانا ہے اور اس کے بعد ان کے معانی بھی بتانا ہے. مثلا غلقہ بھی جو مثال پیش کیا تھا غلقہ تو اس نے بند کر دیا تو ان غلقہ باب انفعال میں لے جاؤ تو بس وہ بند ہو گیا. ان غلقہ کہے تو بند ہو گیا. ٹھیک. عطلہ کیا ہے چھٹی کی یا کہو عطلہ یعنی بیکار ہوا. ٹھیک. تو بیکار اس نے بیکار کر دیا مثلا تو ان عطلہ کہے تو چھٹی ہو گئی. ان عطلہ باب انفعال میں لے جاؤ تو کیا ہے وہ چھٹی ہو گئی مثلا. تو اسی طرح ایک اور فعل ہے معنی بھی ہو گیا اس کا. اور عدیمہ مثلا عدم پڑھو یا عدیمہ پڑھو ایک ہی آپ اس کا معنی کیا ہے نابود ہو جانا مثلا. ٹھیک. ختم ہو جانا. پھر آپ اس کو باب انفعال میں لے جاؤ ان عدم کو ان عدم ینعدم انعدام. تو انعدام کیا کہتے ہیں یعنی نابود ہوا ناپید ہو جانا ختم ہو جانا مثلا. تو ان عدم یعنی اس نابود کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو ان عدم وہ نابود ہو گیا. ٹھیک. اس طرح سے معنی بن جاتا ہے. اسی طرح ہدم ڈہا جانا مثلا ڈہایا اس شخص نے ایک ڈہا دیا مثلا گرا دیا مثلا کہو آپ. ٹھیک. ہدم اس نے گرا دیا. ان ہدم کیا ہو گیا فن ہدم کہو یا ان ہدم کہو وہ گر گیا. یہ اس طرح سے ہوگا. صرف پھیر دیا اس نے پھیر دیا ابھی کہا تھا. ان صرف کہ تو پھیر گیا مثلا پھیر گیا. ٹھیک. وہ اثر قبولی والا جمپ آنا چاہیے. ایک اور فعل ہے یہاں پر طلاقہ آزاد کیا اس شخص نے آزاد کیا. طلاق اسی مادے سے آئے تو یا ایک اس کا ایک اور معنی بھی ہے چل پڑا مثلا وہ گیا. اس کے لیے بھی آتا ہے روانہ ہو گیا مثلا اس نے وہ روانہ ہو گیا. تو کیسے کہیں گے اور وہ ایک شخص روانہ ہو گیا تو انطلق پس وہ روانہ ہو گیا اس نے قبول کر دیا ہے. ٹھیک. عرف سمجھ جانا یا سمجھنا انسان سمجھنا یہ کیا ہے
پہچان لینا یعنی معروف ہو جانا، اس کو کہتے ہیں عرفہ، معروف ہو جانے، کسی چیز کی پہچان کراتے ہیں تو وہ معروف ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے فن عرفہ، بس وہ پہچان ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو تو اس کی پہچان ہو گئی ہو تو وہ اثر قبول ہو گئے، تو اس کے لیے یہ باب استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فکرہ ہے، مثلا فکرہ سوچ لیا، تو سوچ لیا، یہ دیکھو اب یہاں پر فکرہ، اس کو بابی فعل میں اس نے سوچا تو فن فکرہ کہیں گے، فن فکرہ تو اس نے ہاں بس وہ سوچ لیا، تو اس طرح سے یہ افعال قلوب میں سے ہو گئے۔ دیکھو یہ نیت اور ارادے سے جو فکر سوچ یہ باطنی افعال ہے، تو اس میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یقینا، فن یقینا اس طرح بولیں گے نہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یقینیات باطنی افعال میں سے، اس میں بھی استعمال نہیں ہوتا ہے۔ مثلا قسمہ ایک لفظ ہے یہاں پر، تو قسمہ یہاں پر تقسیم ہونا، ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ ظاہری افعال میں ہو جاتا ہے، مثلا ان قسمہ فن قسمہ، اس طرح سے بس وہ تقسیم ہو گیا، ٹھیک۔ اسی طرح شق چیرنا، مثلا شق کرنا، شق القمر جس طرح سے کہا، چیرنا یعنی شق القمر، چاند کو چیرا، مثلا شق البحر، بحر کو شق البحر، قرآن کی آیت بھی ہے۔ اور اسی طرح اب ان چیرا، اس شخص نے چیرا تو فن شقہ، بس وہ چیز جس نے وہ چیرنے کو قبول کر دیا، بابی انفعال میں لائے تو یہ ہوگا۔ ایک اور لفظ ہے سمعہ، سن لیا، تو کیا سن لیا بھائی، یہ دیکھو یہ معنوی افعال معنی ہے، کیا ہے، دیکھنا تو چلو ظاہری ہے، اب سننا یہ تو معنوی ہے، لہٰذا یہ باب انفعال میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ افعال قلوب جسے کہتے ہیں، افعال قلوب میں سے مثلا یعنی دل کے کائنات کے افعال ہیں وہ، ٹھیک۔ سن لیا تو فن سمع اس طرح سے نہیں ہوگا۔ صد بن کیا تو ان صد آپ کہہ سکتے ہیں، بس وہ بن ہو گیا۔ یہ ہو گئے باب انفعال، پانچواں باب۔ چھٹا باب بھی ہم یہاں پر دو انشاءاللہ ہم ذکر کر کے ہم اختتام کرتے ہیں۔ چھٹا باب ہے باب تفعل۔ باب تفعل اس کے بھی چند خصوصیات ہیں، ٹھیک، جو کہ چار ہے، چار مخصوص اس کے قاعدہ و قانون ہے، قاعدے ہے، قاعدے کہو آپ اس کو، قاعدے ہے۔ یہ چار قاعدے باب تفعل کے ہیں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ کل ہم پھر اس کے معانی کو کل کے لیے چھوڑتے ہیں، کل انشاءاللہ ہو جائے گا، تو معانی اس کے 9 ہے۔ دیکھو باب انفعال کے ایک ہی معنی تھے، اب یہاں پر باب تفعل جب آتے ہیں تو اس کے 9 معانی بن جاتے ہیں۔ باب تفعل کے 4 مخصوص قاعدوں میں سے 2 قاعدے انشاءاللہ ہم آج ذکر کرتے ہیں۔ مثال تو ایک تو لاؤ، مثلا فعل یفعل تفعیلا، یہ باب تفعل یتفعل تفعلا، عفوا پہلے جو کہا تھا وہ میں نے تھوڑی سی اشتباہ کر دی، ابھی جو بتا رہا ہوں مثلا یہ صحیح ہے۔ مثلا تفعل، باب تفعل، اس کا وزن اوزان بتاؤ، مثلا تفعل یتفعل تفعلا، اس طرح سے ہوگا۔ ماضی تفعل یتفعل مضارع، اور تفعلا مصدر، ٹھیک۔ پھر امر تفعل، اس طرح سے ہوگا انشاءاللہ۔ وہ سارے آپ کو معلوم ہے، 14 سے وہ معلوم مجہول سب کی گردان آپ کر سکتے ہیں، وہ تو ثلاثی مجرد سے ہم نے سیکھ لیے ہیں، ٹھیک۔ اب یہاں پر باب تفعل کے جو 4 قاعدے تھے ان میں سے 2 قاعدہ، قاعدہ نمبر 1 باب تفعل کے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم مضارع معلوم میں پہنچ جاتے ہیں، مثلا یتفعل، مثلا یتفعل، اس کے لیے ایک مثال بھی دے دو پہلے۔ تصرف یتصرف تصرفا، تفعل یتفعل تفعلا، اس کے وزن پر ماضی، مضارع اور مصدر کی مثال پیش کر دی۔ تفعل یعنی تصرف، مثال تصرف فعل ماضی معلوم، یتصرف فعل مضارع معلوم، تصرفا مصدر ہو گیا۔ اب
ابھی جو پہلا قاعدہ میں جو بتا رہے ہیں، مثلا مضارع معلوم کے چوتھے اور پانچویں اور حاضر کے 6 کی 6 صیغوں میں دو دو تا ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہے؟ مثلا کیسے جمع ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، ہم ابھی دیکھتے ہیں. یتصرف، تصرف سے مضارع معلوم یتصرف ہے نا. اب گردان کرے تو آپ کو پتہ چلے کہ چھٹا صیغہ اور چوتھا صیغہ اور پانچواں صیغے میں بھی اور حاضر کے تمام صیغوں میں آتے ہی نہیں آتے دیکھتا ہوں. مثلا یتصرف، یتصرفان، 2 ہو گیا. یتصرفون، ٹھیک. ان 3 صیغوں میں کوئی تا ڈبل نہیں ہوتا ہوا نظر آیا، ٹھیک. پھر آگے دیکھو تتصرف، تتصرف میں 2 تا اکٹھے ہو گئے. تتصرفان، دیکھو اس میں بھی داخل ہو گیا. چوتھا کیا ہے اور پانچواں دونوں میں. پھر یتصرفنا، اس میں بھی نہیں آیا جو کہ چھٹا صیغہ ہے. اب چھٹے صیغے سے آگے دیکھو تتصرف، تتصرفان، تتصرفون، تتصرفین، تتصرفان، تتصرفنا، اتصرفنا، تصرفو. آخر 2 صیغوں میں تو نہیں ہے، ٹھیک. تو ٹوٹل یہاں پر یہ 8 صیغوں میں باب تفعل کے فعل مضارع معلوم میں جب آپ صیغہ بناتے ہیں تو وہاں پر ڈبل تا ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ تتصرف، تتصرفان، یہ تو عجیب سا ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں اس لیے مصنف فرمایا جائز ہے. کیا جائز ہے؟ کہ جو دوسری جو تا ہے اس کو جو باب تفعل کی تا ہے، باب تفعل کی جو تا ہے گرا دیا جائے. یعنی جو باب تفعل کی تا ہے اس کو گرا دیں گے اور جو دوسری جو تا لائے ہیں وہ رکھیں گے. مثلا تتصرف سے کیا بن جائیں گے؟ تصرف. تصرف، تتصرف سے ایک تا کو ہٹا دیا تو تصرف ہو گیا. تتصرفان سے مثلا تصرفان، ایک تائے یہاں پر کون سے تا گرا دے؟ تائے مضارع گرا سکتے ہیں؟ نہیں گرا سکتے یہاں پر باقی. لیکن یہاں پر جو ڈبل ہو گیا تو یہاں پر جائز ہے جو باب تفعل کی تا ہے گرا دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ قاعدہ ہو گیا، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گا. دوسرا قاعدہ سنو. اگر اس باب کا فاعل فعل حروف 12 حروف ہے، ان میں سے ایک آ جائے، اس باب کا فاعل فعل مثال انشاءاللہ پیش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ 12 حروف ہے، ان میں سے ایک آ جائے. مثلا تا ہے، ثا ہے، جیم ہے، دال ذال، زا سین شین، صاد زا، طا ظا. یہ 12 حروف جو پہلے بھی بتا دیا تھا باب افتعال میں. اب یہاں پر باب تفعل آیا ہے تو یہاں پر یہی 12 حروف پھر گڑبڑ کرنے والے ہیں. ٹھیک. کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ دیکھو باب تفعل، اس باب کا فاعل فعل کی جگہ پر یہ 12 حروف میں سے کوئی ایک آپ کو مل جائے تو کیا ہوگا؟ تو جائز ہے کہ اس باب تفعل کے تا کو، ٹھیک، فاعل فعل والے حروف میں تبدیل کر کے دونوں کو مدغم کر دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھو باب تفعل کے ایک ہوتا ہے، اس میں دیکھو باب تفعل، فعلا سے تفعل، یہاں پر 2 حروف اس میں زائد ہے تو اس میں ایک تا، یہاں پر باب تفعل میں تا زائد ہے نا. اب یہ تا علامت باب ہے، پھر اس کے بعد فاعل فعل ہے. ٹھیک. تفعل میں دیکھو فاعل فعل ہے. اب یہ فاعل فعل، اس فاعل فعل کی جگہ کوئی ایسا کلمہ مل جائے، یہ فاعل فعل میں اس فاعل فعل کی جگہ پر کوئی ایسا کلمہ ہے باب تفعل میں لاتے وقت یہ فاعل فعل اصلی حروف میں سے فاعل فعل ہے، اس میں تا ہو یا ثا ہو یا جیم ہو یا دال ہو، یہ 12 حروف میں سے ایک ہو تو کیا ہوگا؟ یہ تفعل والا جو تا ہے نا، تفعل والا جو تا ہے وہ جو ان 12 حروف میں شاید فاعل فعل
اسی میں ہی آٹومیٹک تبدیل کر دیا جائے گا. مثلا فاعل فعل تا آیا ہے تو باب تفاعل کا یہ جو تا ہے وہ تا میں تبدیل ہوگا. فاعل فعل جیم ہے تو یہ تا جیم میں تبدیل ہو گیا. فاعل فعل مثلا دال ہے تو یہ تا دال میں تبدیل ہوگا. فاعل فعل ذال ہے تو یہ تا ذال میں تبدیل ہوگا. اسی طرح سین ہے تو کیا ہے یہ تا سین میں تبدیل ہوگا. اسی طرح 12 حروف میں سے جو بھی فاعل فعل واقع ہو گیا تو یہ باب تفاعل کا تا ہے وہ انہی حروف میں تبدیل ہو جائے گا. آسان ہو گیا. مثلا یہی دیکھو صرافہ ہے، ٹھیک ہو گیا، ابھی بتا دیا تھا صرافہ. تصرفہ، دیکھو تصرفہ کیا کر دیا، تصرفہ سے کیا ہوگا یہاں پر اس تا کو صاد میں تبدیل، صرفہ یہ بھی کر سکتے ہیں مثلا. ٹھیک یہ اس وقت ہے جب اس کے کوئی نہ ہو تو فاعل فعل کے ابتدا با ساکن وغیرہ یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے نا. ابھی یہ ہو گیا، اس میں مدغم کرنا ہے، تا کو صاد میں مثلا تبدیل کرنا ہے، پھر اس کے بعد صاد کو صاد میں ادغام کر کے صرفہ یصرف تصریف اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ وہاں پر باب تفعیل کے ساتھ اشتباہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ٹھیک، ایک بات یہ ہو گئی. اگر کبھی اس ادغام کی وجہ سے فعل کا پہلا حرف ساکن ہو جائے تو کیا ہوگا، فعل کے شروع میں ایک کسرہ دیا جائے گا. اس فعل کے ابتدا میں حمزہ وصل لائے گا، اس حمزہ وصل کو کسرہ دیا جائے گا. کیوں؟ چونکہ ابتدا بساکن محال ہے. ابتدا سے ہی کیا ہے ابتدا کرنا، ابتدا میں ہی ساکن سے ابتدا کرنا کیا ہے محال ہے، ناممکن ہے، نہیں تو مشکل ضرور ہے. تو لہٰذا ہم بلتستان کے جو زبان ہے وہ اس سے مشکل میں ہے. مثلا ابتدا بساکن ہے اور ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے. تو لہٰذا ہماری زبان سب کے لیے، جو دوسرے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا پیش آ جاتا ہے. خود ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں پڑھنے میں. مثلا ابتدا بساکن، مثلا استیو، استرے، استغو، اس طرح سے ہم ابتدا بساکن ہم ادا کرتے ہیں. ہم چونکہ ہماری مادری زبان ہے تو پھر بھی کبھی کبھار ہمیں بھی دقت پیش آ جاتے ہیں. کنجوق، استرے، مثلا اس طرح سے اسکردو، خود ہمارے اسکردو مثلا اس میں بھی ہے ابتدا بساکن ہے. لہٰذا دیکھو دوسرے جو جب ادا کرتے ہیں تو اسکردو، وہ لوگ حمزہ وصل لا کے وہاں پر اس کو کسرہ دے کے پڑھتے ہیں، اسکردو پڑھتے ہیں، اسکردو نہیں پڑھتے. تو لہٰذا ابتدا بساکن ہو جاتا ہے. تو یہ محال ہے. جیسے مثلا اب یہاں پر دیتے ہیں تثبت، تفعل. ٹھیک، اب تثبت میں آپ دیکھو، تثبت میں اب یہاں پر یہ حمزہ وصل کا مثال دے رہے ہیں. تثبت میں تا، چلو باب تفعل کا تا ہے، اصل سا فاعل فعل ہے، با عین الفعل، اور اس پہ جو تسجید آیا ہے وہ مشدد دوسرا با ہو جائے گا، وہ باب تفعل کا دوسرا جو عین الفعل تکرار ہو جاتے ہیں. ٹھیک، اور تا لام الفعل بن جائے گا. ثبت سے پھر ہم تثبت میں پہنچ گیا. ٹھیک، تثبت میں آپ دیکھو تا تو حرف یہ تا تفعل والا تا ہے، اور پھر اس کے بعد فاعل فعل. فاعل فعل ان 12 حروف میں سے ایک ہے. دیکھو تا، سا، جیم، دا میں سے ایک سا ہے. اب یہ سا تو آ گیا ادھر. اب ہم کیا کرنا ہے، ہم قاعدہ ابھی جاری کرنا ہے، اس تا کو سا میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک، تا کو سا میں تبدیل کرنا ہے تو کرو. تا کو سا میں تبدیل کیا تو کیا ہوگا، ثثبت، ثثبت، ثثبت بن گیا. ثثبت سے پھر آپ جب یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے تو کیا ہے ادغام وہاں پر گھس آئے گا. ادغام کہے گا بھائی اب تو مجھے موقع ملا ہے، اب تو آپ دونوں ایک ہو گئے. ثثبت، تو یہ دو کیوں بیٹھا، یہاں پر ادغام کرنا چاہتا ہوں میں، تو میرا کام ہی ادغام کرنا ہے. تو ادغام کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، 2 حرف متجانس، پہلا والا حرف متحرک ہو تو اس کا ساکن کرنا ہے. تو آپ ساکن کرو،
مثلا سا اول کو آپ ساکن کریں تو ثبت کیا ہے ثبت مثلا مشکل ہو جائے گا، یہاں پہ پڑھنا ابتدا ساکن ہو جائے گا، سا اول ہم نے ساکن کر دیا، تو لہٰذا ساکن سے ابتدا کرنا مشکل بن گیا، لہٰذا کیا کر دیا، حمزہ وصل کو لایا. ٹھیک، یہ حمزہ وصل دیکھو ہم نے سنا تھا کہ فعل امر حاضر بناتے وقت لایا جاتا ہے، وہ تو کبھی کبھار ادھر باب میں آ کے تو حمزہ وصل صرف یہ ذہن سے نکال دے کہ صرف فعل حاضر بنانے کے لیے حمزہ وصل درکار نہیں ہے، باب انفعال بناتے وقت بھی یہاں پر دیکھو مضارع بناتے وقت بھی حمزہ وصل کی ضرورت پڑ رہے ہے. ٹھیک، ابتدا بساکن ہو گیا تو ابتدا بساکن ہونے سے ہمیں حمزہ وصل تو رکھا ہی اسی لیے جہاں پہ بھی کوئی مشکل ہو تو وہاں پر حمزہ لاتے ہیں اور وہاں پر وہاں کسرہ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر کسرہ دیا، ٹھیک، زیر دیا، تو کیا بن گیا، ثبت. پھر یہاں پر ابتدا بساکن کر دیا، حمزہ وصل لایا، پھر اس کے بعد زہر دیا، تو وہ سا پہلا والا اب ساکن نہیں رہا نا، تو آپ آرام سے ادا کر سکتے ہیں. جب آرام سے ادا کر سکتے ہیں تو وہ ادغام بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا سا کو سا میں ادغام کر دیا، پر بن گیا کیا، ثبت. اب ہمیں پتہ چلے گا اس طرح کے بہت سارے قرآن میں کلمات بہت ہیں باب تفعل کے، اور فرامین معصومین کے بہت سارے کلمات ہمیں مل جائیں گے. مثلا ایک تو یہی دیکھو، ثبت یا ثبت، اب ہمیں آسان ہو گیا، ثبت ماضی معلوم، یثبت مضارع معلوم، ثبت مصدر، ٹھیک، لیثبت امر غائب معلوم، ثبت امر حاضر، ثبت ثبتا ثبتو ثبتا ثبتنا لثبت لنثبت، اس طرح سے ہوگا. ایک اور ہم مثلا ان 12 حروف میں سے تا ایک کلمے میں آیا ہے تو اس کی ایک مثال دیتے ہیں. مثلا تبع یعنی پیروی کر دیا اس نے، ٹھیک، اس کا معنی یہ ہے. اب اس کو باب تفعل میں لے جائے تو کیا ہوگا، تفعل یتفعل، ٹھیک، تفعل پھر کیا ہے، تبع ہے، تبعد یتبعد، تتبعد، دیکھو وہاں پر پھر تا دو آ گیا. تو کیا کریں گے ہم، یہی سسٹم استعمال کریں گے، وہ تا میں ادغام کریں گے، ابتدا با ساکن محال ہونے کی وجہ سے ہم حمزہ وصل لائیں گے، حمزہ وصل کو کسرہ دیں گے، تو کیا ہوگا، اتبع یتبع اتبعا بن جائے گا. پھر امر کیا ہے، لیتبع امر حاضر، کیا ہے، اتبع ہو جائے گا، لیتبع اور اتبع امر حاضر ہو گیا. دال کے لیے ان حروف ایک کلمہ ایسا ہے، مثلا دثرا، تو یہ دال فاعل فعل ہے، فاعل فعل کیا ہے، ان 12 حروف میں سے ایک ہے، ٹھیک. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو باب تفعل میں لے جائے تو وہاں پر پھر بھی تا اور دا، تو یہاں پر باب تفعل کا تا دال میں تبدیل کرنا ہے، ابتدا با ساکن ہونے کی وجہ سے پھر حمزہ وصل کی ضرورت پڑیں گے، لہٰذا کیسے بن جائے گا، دسرا سے تدثر یتدثر، تتدثر ہو جاتا تھا، اب تدثر کو تا کو دال میں ددثر ہو جائے گا، پھر ادثر اس طرح ہوگا، ادثر یدثر ادثارا، پھر اس کے بعد مدثر اس میں فاعل مفعول ہو گیا، لیدثر فعل امر معلوم، ادثر امر حاضر ہو جائے گا. اور یہ افعال بھی ایسے ہیں، مثلا قرآن میں دیکھو، قرآن میں آیا ہے مثلا افلم یدبروا
افلم یدبروا، دیکھو تجدید پہ تجدید ہمیں ڈبل نظر آئے تو ہم پریشان نہ ہونا کہ یہ باب تفعل میں ہے. اب یدبروا اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تو اصل یعنی ثلاثی مجرد دبرہ ہے پیچھے مثلا یا تدبر سے مثلا دبرہ ہے. افلم یدبروا کہنے سے کیا ہوگا؟ یہ دیکھو اصل میں ددبرہ تھا، ددبرہ یتدبروا ددبرن. اب ددبرہ سے پھر کیا کر دیا؟ ایک قاعدہ آ گیا تو قاعدہ ادبرہ بن گیا. پھر اس قاعدے سے یدبروا پھر یدبرون سے اب لم داخل ہو گیا تو یدبرون نون اعرابی گر جاتا ہے. یہ مثلا اسی طرح ما یذکروا اصل میں کیا تھا؟ اذکر یذکر تھا. ٹھیک اسی طرح اذ زینت اصل میں کیا تھا؟ زینت تھا، زینہ تھا. پھر اذ زینت زینہ سے اذ زینت کیا ہے؟ یزینت اس طرح سے ہوگا. لا یسمعون قرآن کی آیت ہے، لا یسمعون. اب یسمعون کیا تھا اصل میں؟ اسمع یسمع یسمع یسمعان یسمعون، یہ لام نافیہ ہے. ٹھیک ایک اور ہے یشقق اشقق یشق. دیکھو اس میں حروف اس میں سے سین تھا، پہلے والے میں سین تھا، اس سے پہلے والے میں زال تھا، اس سے پہلے میں دال ہے، پھر اس کے ہر ایک کے لیے کیا ہے یہاں پر مثال دے رہے ہیں. ٹھیک اشقق یشقق میں شین کی مثال دے دیا. پھر اس کا صدق، دیکھو فاصدق الصدق کیا ہے اصل میں کیا تھا؟ یہ صدق یصدق سے الصدق یصدق صدقاقا مثلا اس طرح ہوگا. اسی طرح یزرعون بھی ہے، فطہروا بھی یہی انہی میں سے ہے، ان حروف 12 میں سے طا کے مثال پیش کیا ہے انشاءاللہ. اور 2 قاعدے جو کہ مخصوص ہے باب تفعل کے، وہ کل ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ نے زندگی دی تو. والحمد للہ رب العالمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.